پہلا سوال یہ کون سی کتاب میں ہے، یا اس کتاب کا نام کیا ہے؟ کون سی؟ اس کتاب کا نام میں نے رکھا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہندو کتابوں میں. اب اس میں جو بات جہاں سے نقل کی گئی ہے جس کتاب کی ہے اس کتاب کا حوالہ موجود ہے. ان کی مختلف کتابیں ہیں، کچھ چیزیں وید سے نقل کی گئی ہیں اور چاروں وید کے اندر تذکرہ آ گیا ہے. کچھ چیزیں کلکی پران سے نقل کی گئی ہیں، کچھ چیزیں بھوش پران سے نقل کی گئی ہیں، کچھ چیزیں اور اس طرح کتابوں سے نقل کی گئی ہیں. جہاں جو چیز جہاں سے نقل کی گئی ہے اس کا حوالہ موجود ہے. جزاکم اللہ خیر. یقول السائل نبی اور رسول میں کیا فرق ہے؟ نیز پہلے رسول حضرت آدم علیہ السلام تھے یا حضرت نوح علیہ السلام؟ دیکھیے کچھ لوگوں نے تو یہ بات کیونکہ اکثر لوگوں نے یہ بات بتائی ہے کہ دونوں میں فرق ہے، لیکن بہت سے لوگ کوئی فرق نہیں مانتے ہیں. جو لوگ فرق مانتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جس کے پاس وحی آتی ہو شریعت پر عمل کرنے کے لیے یا شریعت کی نشر و اشاعت کے لیے، جس کے پاس وحی آتی ہو اسے نبی کہیں گے ہر حالت میں. اور اگر اس نشر و اشاعت کے حکم کے ساتھ ساتھ اس کے پاس شریعت کے احکام بھی نازل کیے گئے ہوں تو اس کو رسول بھی کہیں گے. یعنی ہر رسول جو ہے نبی تو ضرور ہوگا، لیکن بعض نبی ایسے ہوں گے کہ جو نبی ہوں گے رسول نہیں ہوں گے. جیسے کہ بہت سے انبیاء بنی اسرائیل جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی توریت کی دعوت دینے کے لیے آئے تھے، ان کے پاس کوئی نئی شریعت نہیں آئی تھی. جزاکم اللہ خیر. یقول السائل عرض ہے کہ انڈیا میں کپڑا بننے والے جن کو کچھ لوگ جراحہ کہتے ہیں اور وہ اپنے آپ کو انصاری لکھتے ہیں، کیا انصاری لکھنا شرعی طور پہ جائز ہے؟ صاحب شریعت نے اس بارے میں کوئی حکم نہیں دیا ہے. اگر کوئی آدمی اپنے باپ سے ہٹ کر کے غلط چیز کی طرف نسبت کرے تو یہ جائز نہیں ہے. لیکن ہندوستان میں جتنی بھی نسبتیں عربوں کی طرف ہیں وہ ثابت نہیں ہیں. کوئی بھی نسبت ہو، انصاری ہو، صدیقی ہو، فاروقی ہو، سید ہو، جتنی بھی نسبتیں ہیں کوئی بھی نسبت ثابت نہیں ہے. بعض لوگوں کی اکا دکا افراد کی نسبت کسی حد تک ثابت ہے، اس سے زیادہ ثابت نہیں ہے. جزاکم اللہ خیر. یقول السائل کیا ہندو کے ہوٹل میں کھانا کھانا جائز ہے؟ اگر اطمینان ہے اس کی پاکی اور صفائی پر تو کھا سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اور اگر اطمینان نہیں ہے تو اس سے پرہیز کرنا چاہیے. کیا ہندو کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھایا یہاں کام کرتے ہو کیا ہندو کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا سکتے ہیں؟ کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کھانا جو ہے حلال اور جائز ہونا چاہیے. جزاکم اللہ خیر. یقول السائل جناب صفی الرحمان صاحب السلام علیکم رحمۃ اللہ. عرض ہے کہ ہم جب ہندوستان میں نماز پڑھتے تھے تو امام کے پیچھے سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھتے، لیکن یہاں ایک صاحب نے بتایا کہ بغیر سورۃ الفاتحہ کی نماز نہیں ہوتی. ہمیں قرآن و حدیث کی روشنی میں بتا دیں کیا صحیح ہے؟ سائل محمد شاکر لکھوی. بھائی مولانا کرم الدین سلفی ایک گزرے ہیں، انتقال کر چکے، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے تو تقریباً 60 حدیثیں انہوں نے جمع کی ہیں کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے یا سورہ فاتحہ پڑھنے بغیر نماز نہیں ہو سکتی ہے. تو یہ احادیث بالکل قطعی اور صاف ہیں، لہذا اپنی طرف سے کچھ کرنے کے بجائے ان حدیث پر عمل کرنا چاہیے اور خواہ کے لیے اس جھگڑے کے طول و عرض میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. اور یہ کتاب یہاں پہ موجود ہے، جو ساتھی لینا چاہتا لے سکتا ہے. ایک بات صرف یقول السائل قرآن مجید میں سورۃ کاف میں ذوالقرنین کا جو واقعہ بیان کیا ہوا ہے، یعنی ذوالقرنین یاجوج ماجوج کو یہاں قید کیا گیا ہے، اور یاج ماجوج کو قید کرنے کے لیے جو دیوار لوہے اور تانبے کی کوٹ کا بنایا ہوا ہے وہ دیوار یہاں اور کسی جگہ آتی ہے. اگر تاریخ میں اسے رکھیں یا دیکھیں تو بتائیں یہ کہاں پر ہے؟ سوال واضح ہے. جناب یاجوج ماجوج نے جو دیوار بنائی تھی وہ دیوار آج بھی موجود ہے. آپ دیکھنا چاہیں تو ایران سے شمال کی طرف روس کو جو راستہ جاتا ہے اس طرف چلے جائیے، باب الابواب یا دربند جو شہر پڑتا ہے وہاں سے آپ بائیں طرف کو مڑ جائیے اور دیوار کے ساتھ ساتھ چلتے چلے جائیے جتنی دور تک جانا چاہتے ہیں. 2 پہاڑ تھے، دونوں کے بیچ میں 50 میل کا فاصلہ تھا جس سے کہ روسی اقوام حملہ کیا کرتی تھی. ذوالقرنین سائرس یا خورس یا کوروش کبیر جس کو فارسی لوگ کہتے ہیں، اس نے یہاں پر دیوار تعمیر کر دی، جس کے بعد وہ درہ بند ہو گیا اور ان لوگوں کے حملے بھی بند ہو گئے اور اس کے بعد سے بند رہ گئے. اور یاجوج اور ماجوج یہ روس کے اندر سیتھین قبائل جو تھے انہی کا 2 حصہ تھے جن کو عام زبان میں یاگا اور ماگا کہا جاتا تھا. بعد میں عربی زبان میں اسی کو یاجوج اور ماجوج کہا گیا ہے، کیونکہ یہ کوئی ایسی مخلوق نہیں تھی کہ جس کو کسی نے دیکھا نہ ہو
اور جس کی کوئی شکل و صورت نہ معلوم ہو، یا جس کے متعلق بہت سے افسانے لوگوں نے مشہور کر دیے ہیں کہ صاحب ایک کان بچھا کر کے اور دوسرا کان اوڑھ کر کے سو جاتے ہیں اور ایسا ہے ویسا ہے، یہ سب گپ ہے جو لوگوں نے ہانک دی ہے، اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ انسانوں کے دو قبیلے ہیں اور بڑے سرکش قبیلے ہیں، اور جب سے تاریخ معلوم ہے تب سے آج تک انہوں نے بڑے تہلکے مچائے ہیں۔ چنانچہ جب سائرس نے یہ دیوار تعمیر کر دی اور ایران کی طرف کی آبادیوں پر ان کے حملے رک گئے تو ان کے حملے کا رخ قسطنطنیہ اور یورپ کی طرف ہو گیا، اور وہاں کچھ عرصے کے بعد یہ طوفان مچاتے رہے ہیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ یقول حسین، بہت سے لوگ شب معراج کو جاتے ہیں، ایسا کیوں ہے؟ اس کی حقیقت کیا ہے؟ یہ تو بالکل بے حقیقت ہے، جیسا کہ میں نے بتایا کہ معراج کی تاریخ اور رات ہی سرے سے نہیں معلوم ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو پردہ غیب میں رکھ دیا ہے، شاید اسی لیے کہ لوگ خواہ کے لیے کوئی بدعت اختیار نہ کریں۔ جزاکم اللہ خیر۔ یقول حسین، سنت نماز فرض جگہ والی کو چھوڑ کر پڑھنا افضل ہے یا فرض جگہ والی ہی پر پڑھنا افضل ہے؟ نہیں، افضل تو یہی ہے کہ جہاں پر فرض نماز پڑھی ہے وہاں سے آدمی ہٹ جائے، کچھ ادھر ادھر چلا جائے، یا اگر وہیں پڑھنے کی ضرورت پڑ رہی ہے تو نماز کے بعد دیر تک کچھ بیٹھا رہے تاکہ بالکل فاصلہ دونوں نمازوں کا واضح ہو جائے کہ یہ الگ نماز تھی اور ابھی الگ نماز پڑھی جا رہی ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔ یقول حسین، دعائے قنوت میں ہاتھ اٹھانا حدیث سے ثابت ہے کہ نہیں؟ نیز قنوت رکوع کے بعد کیا جائے یا رکوع سے پہلے؟ وضاحت مطلوب ہے۔ دیکھیے، قنوت ایک تو نازلہ ہے، کوئی آفت آ جاتی ہے اس موقع پہ لوگ دعا کرتے ہیں، اس میں تو ہاتھ اٹھانا ثابت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور قنوت نازلہ جو آپ پڑھتے تھے اور رکوع کے بعد پڑھتے تھے یہ بھی ثابت ہے، دونوں چیزیں صحیح بخاری کے اندر موجود ہیں۔ لیکن وطر کا جو قنوت ہے اس کے اندر ہاتھ اٹھایا جائے کہ نہ اٹھایا جائے، اس بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات مذکور نہیں ہے، اور صحابہ کرام سے دونوں طریقے مذکور ہیں، بعض ہاتھ اٹھاتے تھے اور بعض نہیں اٹھاتے تھے، اس لیے دونوں میں سے جو بھی طریقہ اختیار کر لیا جائے درست ہے۔ اسی طرح وطر کا جو قنوت ہے عام طور پر اسے، یعنی عام احادیث میں اسے رکوع سے پہلے پڑھنے کا ذکر آتا ہے، 2-3 حدیثوں میں رکوع کے بعد بھی پڑھنے کا ذکر آیا ہے، لہذا اس کے اندر بھی یہی کہا جائے گا کہ دونوں صورتیں جائز ہیں، اگر رکوع سے پہلے پڑھ لیا جائے تو یہ بھی درست ہے، رکوع کے بعد پڑھ لیا جائے تو یہ بھی درست ہے، اس میں دونوں کی گنجائش ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔ یقول حسین، کیا ہر ہفتے میں امت کے اعمال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیش کیے جاتے ہیں؟ برے اعمال دیکھ کر تکلیف ہوتی ہے اور ان کی مغفرت کے لیے دعا کرتے ہیں، کیا یہ صحیح ہے؟ دوسرا سوال اسی کے متعلق، کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قبر مبارک میں زندہ ہیں؟ جیسے دنیا میں زندے تھے ویسے ہی ہیں یا زندگی میں کچھ فرق ہے؟ دیکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اعمال کا پیش کیا جانا تو مذکور ہے کہ ہر جمعہ کو تمہارے اعمال میرے اوپر پیش کیے جاتے ہیں، لہذا جمعہ کو کثرت سے درود پڑھو یا کثرت سے سلام بھیجو، لیکن یہ کہ اعمال کو دیکھ کر کے آپ کا کیا تاثر ہوتا ہے اور کیا نہیں ہوتا ہے اس کی کوئی تفصیل مذکور نہیں ہے، لہذا ہمیں اس بات کا حق نہیں پہنچتا ہے کہ ہم اس بارے میں اپنی طرف سے کوئی موقع متعین کریں اور اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تھوپ دیں کہ آپ ایسا تاثر لیتے ہیں یا یہ کہتے ہیں یا یہ کہتے ہیں، اس کا ہمیں کوئی حق نہیں پہنچتا ہے۔ جتنی بات مذکور ہے صرف اتنی بات کا ہمیں قائل ہونا چاہیے، ایک بات۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جیسا کہ میں نے ابھی بتایا آپ کو کہ قبر میں ایک انسان جو برا ہے اس کو کس طریقے سے عذاب دیا جاتا ہے، تھوڑا سا نقشہ اس کو بتایا، اور قرآن میں یہ بھی مذکور ہے کہ جب یہ فرعون اور آل فرعون ان کو آگ پر روزانہ پیش کیا جاتا ہے صبح و شام، اور جب قیامت آئے گی تو فرشتوں سے کہا جائے گا کہ ان کو سخت ترین عذاب کے اندر داخل کر دو، تو معلوم ہوا کہ یہ لوگ جو برے ہیں ان کو بھی کسی نہ کسی نوع کی زندگی قبر میں حاصل ہے جس کے نتیجے میں ان کو عذاب ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے جو لوگ اچھے ہیں ان کو بھی کسی نہ کسی نوع کی زندگی قبر میں دی گئی ہے جس کے نتیجے میں ان کو ثواب ہوتا ہے اور ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کا فضل و احسان ہوتا ہے۔ پھر اس زندگی میں شہداء کا حصہ عام افراد کے مقابل میں زیادہ اچھا اور بلند ہے، جیسا کہ خود قرآن مجید نے کہا گیا کہ ان کو مردہ نہ کہو، اور انبیاء کا درجہ معلوم ہے کہ شہداء سے بھی افضل ہے۔ اب شہداء کے بارے میں 2 نقطوں پر آپ غور کیجئے، بڑا عجیب و غریب معاملہ آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ ایک بات تو یہ کہ اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کر دیے گئے
ان کے متعلق یہ نہ کہو کہ وہ مردہ ہیں۔ سوال یہ ہے کہ قتل کس کو کہتے ہیں؟ آدمی کب قتل کر دیا جاتا ہے؟ آپ کسی کو ماریے، مارتے 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 بالکل ادھموا کر دیجئے، بلکہ ادھموا سے بھی زیادہ موا کر دیجئے، لیکن اتنی سی اس کے اندر جان ہو کہ اس کی سانس آ جا رہی ہو، تو آپ کا جو قتل ہو گیا۔ جب تک وہ مرتا نہیں ہے تب تک آپ اس کو کہیں قتل ہو گیا، تب تک تو یہ کہہ نہیں سکتے کہ قتل ہو گیا۔ اور اللہ ان لوگوں کی بات کر رہا ہے جو قتل کیے جا چکے ہیں، اللہ ان کے متعلق بات کر رہا ہے جو قتل کیے جا چکے ہیں، لہذا وہ مر چکے، اس میں تو کوئی شبہ نہیں ہے، لیکن مرنے کے بعد اسی مردگی کی حالت میں پڑے ہوئے ہیں، اللہ اس سے منع کر رہا ہے کہ یہ بات مت کہو۔ اور اسی لیے عربی زبان میں یہاں پر عام قاعدے سے ہٹ کر کے دوسرے قاعدے سے بات کی گئی ہے۔ اگر عام قاعدے کے متعلق ہوتا تو اللہ تعالیٰ فرماتا کہ ولا تقولوا لمن يقتل فی سبیل اللہ امواتن، لیکن امواتن کے بجائے یہاں کہا گیا امواتن۔ امواتن اور امواتن میں عربی قاعدے کے لحاظ سے فرق ہے۔ اب اس کی تفصیل ظاہر بات ہے کہ عام آدمیوں کے سامنے نہیں لائی جا سکتی ہے۔ تو ایک نقطہ تو آپ یہ غور ذہن میں رکھیے کہ جو قتل ہو چکا اس کے متعلق بات کہی جا رہی ہے، اور قتل وہ ہوگا جس کی جان نکل چکی ہو۔ دوسری بات یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ زندہ ہے لیکن تم اس کو نہیں سمجھ سکتے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اتنے افراد آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے زندہ ہونے کو آپ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ کسی کے متعلق آپ کو شک و شبہ کہ یہ جی زندہ ہے کہ مرا ہوا ہے؟ یہاں جتنے افراد بیٹھے ہیں ان میں سے کسی کے متعلق کسی کو شبہ ہے کہ یہ پتہ نہیں زندہ ہے کہ مردہ ہے؟ کسی کو شبہ نہیں ہے۔ اگر اسی بیچ میں لا کر کے ابھی مردے کو یہاں رکھ دیا جائے تو اس کے مردہ ہونے میں آپ کو شبہ ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ تو دنیا کے اندر جو زندگی ہے اور دنیا کے اندر جو موت ہے اس کو تو آپ سمجھ رہے ہیں، ان کو دیکھ کے آپ جانتے ہیں کہ زندہ ہیں، آپ ادنا ابھی شبہ نہیں کر سکتے کہ یہ مردہ ہیں۔ اور ایک مردہ یہاں لا کے رکھ دیا جائے تو ابھی آپ یقین کر لیں کہ مردہ ہے، ادنا بھی شبہ نہیں رہے کہ زندہ ہے۔ لیکن شہیدوں کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کو یہ نہ کہو کہ وہ مردہ ہیں، وہ زندہ ہیں لیکن تم سمجھ نہیں سکتے۔ اچھا، تو یہاں کی زندگی، یہاں کی موت تو سمجھی جاتی ہے لیکن اس زندگی کو سمجھ نہیں سکتے۔ تو اسی سے معلوم ہوا کہ وہ جو زندگی ان کو حاصل ہے وہ یہ زندگی بہرحال نہیں ہے، اس سے الگ تھلگ کوئی دوسری قسم کی زندگی ہے، اور ایسی قسم کی زندگی ہے کہ جس کو ہم سمجھ نہیں سکتے۔ ہم دیکھیں گے تو کہیں کہ مردہ ہے اور اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ زندہ ہے، تو ان کی زندگی ایسی جس کو ہم سمجھ نہیں سکتے، جبکہ یہاں کی زندگی کو ہم سمجھتے ہیں۔ اچھا، جب شہداء جو عام افراد سے افضل ہیں ان کی زندگی کو ہم نہیں سمجھ سکتے، تو انبیاء جو کہ شہداء سے بھی افضل ہیں اور ان کی زندگی شہداء کی بھی زندگی سے افضل ہے، ان کی زندگی کو کیسے سمجھا جا سکتا ہے؟ ظاہر بات ہے کہ اس زندگی کو بھی نہیں سمجھا جا سکتا۔ اب وہ بھی اس دنیا سے گزر چکے اور اللہ تعالیٰ کے الفاظ میں وہ بھی موت پا چکے، ان کی بھی موت آ چکی، تو اس دنیا کے لحاظ سے ان کی موت آ چکی، وہ وفات پا چکے۔ اب جس دنیا میں ہیں اس دنیا میں ان کو جو زندگی دی گئی ہے وہ زندگی ایک افضل قسم کی زندگی ہے، لیکن اس زندگی کو ہم نہیں سمجھ سکتے کیونکہ ان سے جو کمتر ہیں شہداء، ان کی بھی زندگی کو ہم نہیں سمجھتے، اور عام مومنین جو ہیں ان کی زندگی کو بھی ہم نہیں سمجھتے، مگر کسی نہ کسی قسم کی زندگی سب کو دی گئی ہے، یہاں تک کہ جو کفار ہیں، یہاں تک کہ جو قارون اور فرعون اور اس کی قوم تھی ان کو بھی اللہ نے ایک طرح کی زندگی دی ہے۔ وہ زندگی کیسی ہے یہاں رکھ کر کے ہم اس کو نہیں سمجھ سکتے۔ جزاکم اللہ خیر۔ یقول السائل، کیا 4 رکعت سنت نماز کی حدیث سے ثابت ہے؟ اب یعنی اس سوال کا مقصد واضح نہیں ہوا۔ 4 رکعت ظہر سے پہلے پڑھی جائے، یعنی 2 رکعت یا 4 رکعت پڑھی اکٹھی پڑھ سکتے؟ یہ تو مذکور ہے، اور کہیں یہ مذکور نہیں ہے کہ 2 رکعت پڑھتے تھے۔ 2 رکعت پڑھتے ہو تو اس کو 4 رکعت کہنا بھی ذرا مشکل ہوگا، لیکن اگر کوئی 2 رکعت پڑھے تو بھی درست ہے، اور 4 اکٹھا پڑھتا تو بھی درست ہے، کیونکہ کوئی تفصیل نہیں آئی ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔ یقول السائل، عربی میں سوال لکھا ہے، ما الفرق بین القرآن والحدیث القدسی؟ سائل عابد نصر اللہ۔ بھئی قرآن جو ہے اس کے لفظ کی بھی تلاوت کی جاتی ہے، اور حدیث یا قدسی ہو یا غیر قدسی ہو اس کا لفظ مطلوع نہیں ہے، اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے الفاظ میں ہو، ممکن ہے کہ اس معنی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے الفاظ میں تعبیر کیا ہو۔ جزاکم اللہ خیر۔ یقول السائل، عقیقے کی حقیقت کیا ہے؟ سنت ہے یا فرض ہے؟ کہا جاتا ہے لڑکی کے لیے 1 جانور اور لڑکے کے لیے 2 جانور ذبح کرنا ہے، اگر کوئی اس کی حیثیت نہ رکھتا ہو تو اس کو کیا کرنا ہوگا؟
اور اگر کوئی فوت ہو چکا ہے اور اس کا عقیقہ نہیں ہوا تو کیا اس کا عقیقہ کیا جائے گا؟ عقیقے کے بارے میں عام علماء اسی قائل ہیں کہ یہ سنت مؤکدہ ہے، فرض نہیں ہے، لیکن بعض اہل علم نے اس کو واجب بھی کہا ہے اور احادیث کے الفاظ سے اس پر استنباط کیا ہے۔ ایک بات تو یہ ہے، دوسری یہ ہے کہ عقیقہ 7ویں روز کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اب اگر 7واں دن آ گیا تو عقیقہ کرنے کا وقت آ چکا ہے۔ اگر کسی کے پاس اس وقت استطاعت نہیں ہے تو جس وقت استطاعت ہو اس وقت وہ گویا ایک قرض کو اتارنے کے طور پر اسے کر ڈالے۔ اسی طریقے سے اگر عقیقے کا وقت آ چکنے کے بعد کسی کا انتقال ہوا ہے تو اس کی جانب سے بھی عقیقہ کر دیا جائے۔ جزاکم اللہ خیر۔ یقول السائل کیا بینک کے ذریعے پیسہ بھیجنا یا ہونڈی کے ذریعے بھیجنا صحیح ہے؟ دیکھیے، پیسے میں حکم یہ ہے کہ اگر صرف ہے یعنی سونے کو سونے کے بدلے، چاندی کو چاندی کے بدلے دیا جا رہا ہے تو یدم بے یدن ہونا چاہیے، نقدن ہونا چاہیے۔ اگر نقد کی بات ادا ہو جاتی ہے تو ٹھیک ہے، اور اگر ادا نہیں ہوتی ہے تو ٹھیک نہیں ہے۔ باقی یہ کہ ریٹ بازار کا کچھ ہو، بینک کا کچھ ہو اور ہنڈی کا کچھ ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، ریٹ مختلف ہو سکتا ہے جزاکم اور اللہ خیر۔ مختلف ہونے کے باوجود جائز رہے گا۔ جزاکم اللہ خیر۔ یقول السائل موسیٰ علیہ السلام کی بیوی کا نام کیا تھا؟ اب تک تو میں اس چکر میں نہیں پڑا، بلکہ اڑوس پڑوس جو لوگ ہیں ان کی بیویوں کا بھی نام جاننے کے چکر میں نہیں پڑا ہوں۔ جزاکم اللہ خیر۔ یقول السائل اگر کسی ہندو فیملی کے بچے کی بیبی سیٹنگ یعنی اس کی دیکھ بھال کی جا رہی ہو اور اس کی آمدنی جو حاصل ہوتی ہے وہ حلال ہے یا نہیں ہے؟ یہ تو خالص کاروباری معاملہ ہے، کام درست ہے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں۔ یقول السائل السلام علیکم رحمۃ اللہ، کیا معراج کے واقعہ کا ذکر قرآن مجید میں کسی جگہ ارشاد ہے؟ اگر ہے تو کہاں ہے؟ ایک تو یہی سورہ اسراء میں ہے، دوسرے کہا جاتا ہے کہ سورہ نجم میں ہے، اور سدرۃ المنتہا تک جانے اور آنے کا اس میں تذکرہ موجود ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔ یقول السائل کیا عید میلاد النبی کرنا جائز ہے؟ قرآن و حدیث کی روشنی میں جواب چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جو شخص ہمارے اس دین میں کوئی ایسی بات نکال دے جو اس کے اندر نہیں ہے تو وہ بات مردود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ کے بعد صحابہ کرام نے، ان کے بعد تابعین اعظام نے، ان کے بعد ائمہ کرام نے، اور ان کے بعد اہل علم نے 8ویں صدی ہجری تک یا اس کے بعد کے زمانے تک کبھی بھی عید میلاد نہیں کیا ہے۔ آدمی 8ویں صدی میں آ کر کے یا اس کے بعد ایک بادشاہ نے اپنے زمانے میں دھوم دھام مچائی اور باجے گاجے کے ساتھ اس کو شروع کیا۔ علماء کرام نے سخت نکیر کی اس پر، مگر اب علماء کرام ہی سے کرنے لگے ہیں۔ اللہ نے کسی عالم کو شریعت سازی کا اختیار نہیں دیا ہے، شریعت کی پیروی کا حکم دیا ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔ محترم سوال یہ ہے، برائے مہربانی یہ پر وضاحت کر دیجیے کہ آج کی اس متبرک اور مقدس رات میں کیا کیا پڑھنا افضل اور بہتر ہوگا؟ اگر اس کی کسی خاص معنی میں متبرک اور مقدس سمجھ رہے ہیں تو یہ سمجھنا ہی غلط ہے، اور اگر اس معنی میں آپ متبرک اور مقدس سمجھ رہے ہیں کہ کسی بھی رات میں عبادت کی جائے تو متبرک اور مقدس ہے، تو پھر اور راتوں کی طریقے سے، یہ نہیں کہ آج خاص، اور راتوں کے طریقے سے آج رات میں بھی آپ وہی عبادت کیجئے جو باقی راتوں میں مشروع ہے، یعنی تہجد پڑھیے اور اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے خیر کی دعا کیجئے، امت کے لیے خیر کی دعا کیجئے اور سب کے لیے مغفرت اور بخشش کی دعا کیجئے۔ جزاکم اللہ خیر۔ یقول السائل عقیقہ قربانی والے دن جائز ہے یا نہیں؟ عقیقہ جب فوت ہو جائے یعنی 7ویں دن نہ کیا جا سکے تو اب فوت شدہ نماز جیسے کسی بھی وقت پڑھی جا سکتی ہے، اسی طرح فوت شدہ عقیقہ بھی کسی دن کیا جا سکتا ہے، اس کے لیے وقت اور دن کی تعین نہیں کی جا سکتی۔